شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اس یوٹیوبر نے سنی عالم دین کا وہ ویڈیو کلپ کا وہ حصہ تو لیا جس سے ان کا اپنا مطلب نکلتا تھا، لیکن باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس لوئی میں امیر معاویہ کی شان میں بھی گستاخی کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے ہیں۔ ایک شیعہ یوٹیوبر ہیں، نام ہمیں معلوم نہیں، ان کی کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جن ویڈیوز کے ذریعے وہ وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر دوبارہ انتشار پہ لانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب سے ایران اسرائیل جنگ لگی ہے اس کے بعد سے ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں سے اکثریت اسی چیز پر مبنی ویڈیوز ہیں۔ جی ہاں، یہ ویڈیو ان کی گزشتہ کل اپلوڈ ہوئی جس کا تھمبنیل آپ نے اسکرین پہ دیکھا۔ کیا تھمبنیل ہے؟ اہل سنت کی رسول اللہ سے دشمنی، نعوذ باللہ۔ کیسا تھمبنیل ہے اور کیسے الفاظ استعمال کیے؟ اسکرین پر آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کیجئے جس کے اندر انہوں نے ایک تو اہل سنت وہ عالم دین ہے، کوئی مجھے نام معلوم ہے، ان کا ویڈیو کلپ چلایا اہل بیت علیہم الرضوان کے حوالے سے۔ وہ کلپ چلا کر آگے چل کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی وہ ایسے ہی گستاخی کر دیتے ہیں، ان کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کا ویڈیو کلپ سماعت کیجیے، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے یہ کلپ دیکھیں، پھر اسی موضوع پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی جذباتی نہیں ہوتے ہم، ہمارے سامنے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے مولا علی اور سیدہ کائنات اور حسن اور حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا فقال انا حرب لمن حاربکم، جو تم سے جنگ کرے گا، نبی پاک فرماتے ہیں انا حرب، میری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے، میری بھی اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور فرمایا وسلم لمن سالمکم، اور جس کی تمہارے ساتھ دوستی ہے میری بھی دوستی ہے، جس کی تمہارے ساتھ صلح ہے میری بھی اس کے ساتھ صلح ہے۔ اب بتائیں، اب جو مولا علی، سیدہ پاک، امام حسن اور امام حسین کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ ایک نوجوان اہل سنت سے تعلق رکھنے والا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے وہ نصیب والا ہے۔ اس اہل سنت نوجوان نے بڑے ہی دردناک انداز میں رسول اللہ کی حدیث پر واضح اور خوبصورت الفاظ میں دل کی بات پیش کی۔ اب سوچئے، جنہوں نے ان مقدس ارواح مطہرہ سے جنگ کی، رسول اللہ نے خود ان سے جنگ کی، جن سے رسول خدا جنگ کریں تو تم انہیں جنتی کاتب وحی صحابی رسول کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ کون سی عقل ہے؟ ناظرین، سکرین پر آپ نے شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک یوٹیوبر کا ویڈیو کلپ ہم نے چلایا، آپ نے سکرین پہ سنا۔ ہم بارہا حکومت سے مطالبہ کر چکے، تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب کوئی قانون بنایا جائے جس کا متن یہ ہو کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مکتبہ فکر کی ریڈ لائن کو ہٹ کرے گا تو اس کو ٹارگٹ کرے گا ریڈ لائن کو، تو اس کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اونلی اس وجہ سے کہ اس وقت پاکستان ان چیزوں کو برداشت کرنے کی وہ جرت میں نہیں ہے، برداشت کرنے کی جو ہے وہ چیز جو ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کو بیرونی طاقتوں کا سامنا ہے اور اوپر سے اندرونی معاملات بھی کچھ خاص نہیں ہیں، سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ اسی بنا پر پاکستان میں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں، چاہیے تو سیاسی اختلافات بھی ختم کرنے چاہیے، لیکن کم از کم مذہبی معاملات کو ختم کر کے ایک صف میں کھڑے ہوں، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمنان پاکستان کا مقابلہ کریں۔ لیکن حالات کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد تو پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر شیعہ سنی فساد کو بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا معاملات ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ چکی، کسی سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ ناظرین، ہماری پھر گزارش ہے شیعہ یوٹیوبر سے، سنی یوٹیوبر سے اور شیعہ علماء کرام، سنی علماء کرام سے کہ خدا کے لیے اس وہ وقت نہیں ہے یہ ہم آپس کے اختلافات کو لے کے بیٹھیں، معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں، خدا کے لیے بس کر دیں، ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس شخص نے جو بڑے دھڑلے سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر دی، پورے کلپ پہ تو بات نہیں کیا کہ بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں جو چلانا مناسب سے نہیں تھا، اشتعال انگیزی والا وہ معاملہ بن جاتا۔ تو جیسے ہی انہوں نے ان کی باقی باتیں لی ہیں تو وہاں پر یہ بات بھی تو لیتے نا کہ جہاں سلو ہے وہاں سلو، کیوں نہیں لیا؟ سلو تو یہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں غلط فہمیوں کی بنا پر جو جنگیں ہوئیں، ایک گروہ درمیان میں مسلط ہوا تو اس پر جنگ ہو گئی، سارا معاملہ بنا، لیکن حضرت حسن نے سلو بھی کی۔ جب ان نے سلو کر لی تو ہم کون ہیں 1400 سال کے بعد بات کرنے والے؟ اس لیے بس جو بھی معاملات ہیں ان کے معاملات اللہ کے سپرد کیجیے، خدا کے لیے آپس میں اتحاد کی آب و ہوا بنائیے، خاموشی سے دوسروں کی ریڈ لائن کو ہٹ مت کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔